شروع کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ ابھی تک جو گفتگو چل رہی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ان کے منصب امامت و قیادت سے معزول کر دیا گیا، اور کیوں معزول کیا گیا، اسباب کیا تھے، ان پر تفصیلی گفتگو چل رہی تھی۔ پھر یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ اب وہ منصب امامت و قیادت بنی اسماعیل کو سونپا جا رہا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تجربہ کرنے کے بعد بنی اسماعیل کو آزمانا چاہتا ہے۔ اب بنی اسماعیل کو اس منصب پر فائز رہنے کے لیے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، اس کی تفصیلات آگے آئیں گی۔ یہ درمیان میں ایک چیپٹر جو آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 162 پر مشتمل ہے، یہ درمیان کی وہ کڑی ہے جو بنی اسرائیل کے کاموں اور بنی اسماعیل کی ذمہ داریوں کے درمیان ہے، اور گویا یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس نے بنی اسماعیل کا باب بند کرنے سے پہلے خلاصے کے طور پر ان کے ان کاموں کا جائزہ لے لیا ہے جن کی وجہ سے وہ معزول کیے گئے۔ تو آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیپٹر بنی اسرائیل کی کارگزاریوں کو گنانے کا تتمہ اور تکملہ ہے، اور آگے جو مضمون آ رہا ہے
یہ اس کی تمہید ہے۔ ماضی کی آیات سے اس چیپٹر کا تعلق یوں ہے کہ بنی اسرائیل اور بالخصوص یہود کو اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اب جب کہ تم اپنے منصب سے معزول کر دیے گئے ہو اور تم سے اس کی توقع بھی نہیں ہے کہ تم اپنا رویہ تبدیل کرو گے، تو اب بجائے اس کے کہ تم اپنی ریشہ دوانیاں جاری رکھو، تمہیں اب خاموش ہو جانا چاہیے، ورنہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب تمہیں کڑی سزا دے دی جائے گی۔ اس پہلو سے تو یہ ان آیتوں سے متعلق ہے جو پیچھے گزری، اور آگے کی آیات سے اس کا تعلق یوں ہے کہ بنی اسماعیل کو جو امامت و قیادت دی جا رہی ہے، اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے مقام و مرتبہ کو پہچاننا، بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی سلسلے نسب یا نسل کی بنیاد پر کسی کو فضیلت نہیں دیتا، وہ تو کارکردگی کی بنیاد پر کسی کی قدر و قیمت کو تسلیم کرتا ہے۔ تو اس لیے خیر امت بننے کی کوشش کرنا، جس کو یہاں امت وسط سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں وہ کہیں گے کہ کس نے ان کو اس قبلہ سے گھما دیا جس پر ابھی تک یہ تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ صفحہ صفیح کی جمع ہے، اور یہاں اشارہ ہے خاص طور سے یہود کی طرف۔ ان کو صفیح کہا گیا ہے، اور یہود کو صفیح کہنے کے کئی اسباب ہیں۔ ایک بہت اہم سبب تو یہ ہے کہ بنی اسماعیل کی طرح یہ بھی اپنے آپ کو اولاد ابراہیم قرار دیتے تھے، تو اولاد ابراہیم سے جب اپنا رشتہ اور ناطہ جوڑتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، اس باپ کے بیٹے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ لیکن جس باپ کی عظمت کا اعلان کرتے پھر رہے ہیں اور جس باپ کی عظمت کی بنیاد پر پدرم سلطان بود کا نعرہ لگا رہے ہیں، اپنے اس باپ کی کوئی تعلیم انہوں نے محفوظ نہیں رکھی۔ کہتے تو یہ ہیں کہ زندگی تو ابراہیم کی زندگی ہے، لیکن ان کی اپنی زندگی ابراہیم کی زندگی سے یکسر مختلف، یہ تو کوئی بیوقوف ہی کر سکتا ہے نا۔ ان کے بیوقوف ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز دیا کہ نبیوں اور کتابوں کا ہمارے درمیان ایک سلسلہ قائم کیا، گویا اپنی برتری کا سبب یہ قرار دیتے تھے کہ ہم تو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو نبیوں کا خاندان ہے۔ تو نبیوں کے خاندان میں رکاکت، نبیوں کے خاندان میں پستی، نبیوں کے خاندان میں بدکرداری، نبیوں کے خاندان میں بدعہدی عجیب و غریب بات ہے۔ انبیاء بدعہد تو نہیں ہو سکتے، بدکردار تو نہیں ہو سکتے، بدقماش تو نہیں ہو سکتے، بے وفا نہیں ہو سکتے، بدعہد نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تمہارا تعلق نبیوں کے خاندان سے ہے، تو کیا نبیوں کی عظمت کو باقی رکھنے کا یہی طریقہ ہے جو تم نے اختیار کر رکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دعویٰ تم کر رہے ہو تمہیں خود اس دعوے پر بھروسہ نہیں، یہ تو بیوقوفی کی دلیل ہے۔
پیچھے یہ گزر چکا ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، آیت نمبر 30 میں گزرا ہے ابھی، کہ ملت ابراہیم سے چشم پوشی وہی کر سکتا ہے جو بیوقوف و احمق ہو، اور ملت ابراہیمی کو تم نے صرف زبان تک باقی رکھا ہے، بس اپنے اعمال میں اور اپنے کردار میں بالکل خارج کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بیوقوفی قرار دیے جاتے ہیں کہ دعویٰ کچھ اور ہو اور زندگی کچھ اور ہو۔ اب آگے جو تحویل قبلہ کا حکم آ رہا ہے، یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت، یہ دونوں آیتیں اس کی تمہید بن رہی ہیں، اور اس تمہید کی ضرورت اس لیے تھی کہ لوگ ذہنی طور سے اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ اب قبلہ بھی تبدیل ہونے والا ہے۔ ابھی تک تو جو اشارے سامنے آئے تھے وہ بھی یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ اللہ تعالیٰ اب پورے دین کو بے کم و کاست لوگوں پر لاگو کرنے والا ہے، کیونکہ بار بار حضرت ابراہیم کی زندگی پیش کی جا رہی تھی اور ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کو زیر بحث لایا جا رہا تھا جن میں بنی اسرائیل کے یہاں بے پناہ کوتاہیاں پائی جاتی تھی۔ تو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ جو ڈھانچہ دین کا ان کے پاس ہے اب وہ تبدیل ہونے والا ہے، اور یہ دین اپنے اصلی ڈھانچے اور اس کے سانچے میں آنے والا ہے، یہ اندازہ تو پہلے ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل کے وہ علماء جن کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے یہاں کیا کیا تحریفات ہوئی ہیں ہمارے اپنے مفاد کی خاطر، انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ جس طرح ہم نے ذبیح کو تبدیل کر دیا، جس طرح ہم نے منہر کو تبدیل کر دیا، جس طرح ہم نے نمازوں کو کمزور بنا دیا، جس طرح ہم نے زکوٰۃ کا نظام بالکل یک طرفہ کر دیا، اسی طرح ہم نے قبلہ کو بھی تبدیل کر دیا ہے۔ جب ایک ایک کر کے ساری اصلاح ہو رہی ہے تو قبلہ کی اصلاح بھی ہونی ہی ہے۔ یہ اشارہ تو ان کو مل چکا تھا پہلے، لیکن اب اس تمہید کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اب تحویل قبلہ میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اس تحویل قبلہ سے پہلے جب ساری تفصیلات گزر چکی تھی تو پھر اس مزید تمہید کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت تین پہلوؤں سے تھی۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم ایک غیر معمولی حکم ہوگا، اور اس کا تعلق مذہب سے ہے، اور مذہب کے سلسلے میں لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ ارے مذاہب تو چھوڑیے، مسالک کو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم ایک طریقے زندگی کی اب تک پابندی کرتے آ رہے ہیں، اگر کوئی شخص آ کر کے یہ کہہ دے کہ بھئی آپ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے، اور پہلے آج سے 100 سال 150 سال 200 سال پہلے لوگوں نے دین کی جو تصویر خراب کر دی تھی وہی خراب شدہ تصویر آپ کے پاس ہے، تو آستینیں چڑھ جاتی ہیں۔ چاہے جتنے زیادہ بے دین ہوں، لیکن جب بات دین کی آتی ہے اور ان کی سمجھ میں یہ آئے کہ ہمارے دین ہی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ لوگ جو شرابی اور کبابی ہوتے ہیں، روڈ پر گھومتے ہیں، دین کا نام تک نہیں لیتے، وہ بھی جاگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت تھی کہ پہلے کچھ ایسے واضح اشارے دے، ابھی تک جو اشارے تھے وہ بہت واضح نہیں تھے، ایسے واضح اشارے دے دیے جائے کہ اگر تحویل قبلہ ہو تو شاک نہ لگے، شاک نہ لگے۔
اچانک کوئی خبر دی جاتی ہے نا تو شوق لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے ہاں پہنچتے ہیں، پہلے کچھ تمہید باندھتے ہیں کہ بھئی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ مصیبتیں بھی لاتا ہے، آسانیاں بھی دیتا ہے، آسانیوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آئے تو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری تمہید بنانے کے بعد تب بتاتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اور اگر اچانک کوئی خبر دے دی جائے تو اس سے جو شوق لگتا ہے وہ انسانوں کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ایک طالب علم بنارس کا یہیں اصلاح پر پڑھتا تھا، اس کے والد پولیس میں تھے اور ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ایودھیا میں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بابری مسجد کا مسئلہ بہت گرم تھا۔ کسی نے آ کر اسے اطلاع دے دی کہ تمہارے والد تو ڈیوٹی پہ رہتے ہوئے مار دیے گئے۔ ڈائریکٹ پہنچ کر کے اسے کہہ دیا کہ تمہارے والد جو ایودھیا میں تھے ڈیوٹی پر، وہ ڈیوٹی پہ رہتے ہوئے مار دیے گئے۔ ایسا شوق لگا کہ اس کی آواز غائب ہو گئی، آواز ہی ختم ہو گئی۔ یہاں سرامیر میں ڈاکٹروں کو دکھایا، لوگوں نے کہا بھئی آگے بڑھائیے۔ اب آگے بڑھانے میں بنارس کا رہنے والا تھا، بنارس سے بہتر جگہ کون ہو سکتی تھی، بنارس میں لے گئے۔ بنارس میں ڈاکٹر نے بتایا کہ آواز کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ جھٹکے سے کٹ گیا، گارنٹی نہیں ہے کہ آواز واپس بھی آ جائے گی، کوشش کی جا سکتی ہے۔ بہرحال جب تک ہم لوگوں کو خبر ملتی رہی آواز اس کی واپس نہیں آئی تھی، آپریشن ہو جانے کے بعد بھی۔ اب کیا صورتحال ہے معلوم نہیں۔ تو کوئی بھی حکم ہو، چاہے وہ مسرت کا ہو اور چاہے غم کا ہو، دونوں میں شوق لگتا ہے، شوق لگتا ہے۔ یہ تو غم کی مثال ہوئی نا، میں خوشی کی ایک مثال دے دوں۔ ایک قصاب عبدالکریم نام کا تھا، بہت غریب تھا، روزانہ مشکل سے ایک آدھ بکری کاٹ لیتا تھا۔ اس زمانے میں جو 10-20 روپیہ کما لیتا تھا گھر کا کام چل جاتا تھا، لیکن غربت اپنی انتہا کو تھی۔ کسی نے بتا دیا کہ آج کل لاٹری لوگ لگا رہے ہیں، تم بھی لگا دو۔ اس لاٹری میں اس زمانے میں 10 لاکھ روپیہ لاٹری میں اس کا نکل آیا۔ اب اس کو لوگ لے کر کے گئے جہاں سے پیسہ لینا تھا، اور وہیں اس کو اطلاع دی کہ تمہارے نام کی لاٹری نکل گئی ہے۔ لنگی کھول کے ناچنے لگا، اسی دم لنگی کھول کے ناچنے لگا۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ تو بہرحال جو وہاں کا ایس او تھا، داروغہ، اس کی سمجھ میں آیا کہ اس کا علاج کرنا چاہیے۔ بندوق کے کندے سے 5-6 کندہ زوردار لگایا، الٹ گیا۔ تب جا کے تھوڑا سا دماغ ٹھکانے آیا، لنگی باندھی۔ تو چاہے خوشخبری ہو چاہے بدخبری ہو، اچانک دینے سے شوق لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ کنیکشن کٹ جائے، تو اس لیے اس نے تھوڑی سی تمہید باندھی۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر اچانک یہ خبر دی جاتی تو اس کا شدید رد عمل ہو سکتا تھا بنی اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ ذہنی طور سے اتنی جلدی اس تبدیلی کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اچانک کوئی بات ہو جاتی ہے نا تو اس کا بڑا شدید رد عمل ہوتا ہے۔ میں اس کی مثالیں نہیں دینا چاہتا، اپنے آس پاس بھی اچانک کوئی خبر ملتی ہے تو لوگ کلاسوں سے باہر آ جاتے ہیں، پھر اس ریلے کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تیسرا پہلو یہ تھا کہ بنی اسماعیل جو ابھی تک ان کے ہتھے چڑھ رہے تھے، بنی اسرائیل کے، اس تحویل قبلہ کے بعد چونکہ وہ بھی نماز کے اور اس نئے دین کے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے،
تو اس لیے ان کی طرف سے بھی یہ رد عمل ہو سکتا تھا کہ اب دیکھیے اب تو یہ دھیرے دھیرے دین کا پورا ڈھانچہ ہی تبدیل کر دینا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا اس دین سے تعلق ہی کیا تھا، لیکن تعلق نہ ہونے کے باوجود اعتراض کرنے کے لیے تو یہ چیز کافی ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے قریب لا کر تب تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی بس یہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا بتا رہا ہے کہ قبلہ تبدیل ہونے والا ہے اور جلدی ہی ہونے والا ہے۔ سین بتا رہا، سین جب قبلہ تبدیل ہوگا، اور بس جلدی ہی تبدیل ہونے والا ہے، جیسے ہی قبلہ تبدیل ہوگا تو یہ بیوقوف لوگ یعنی یہ یہود یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ابھی تک جس قبلہ پر یہ تھے آخر کس چیز نے ان کو اس قبلہ سے گھما دیا، روگردان کر دیا۔ یہ بھی تو ابھی تک اسی قبلہ کی طرف تھے نا۔ یہ جس زمانے میں آیات نازل ہوئی ہیں یہ تو غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کی فرضیت کے بعد تقریباً 16-17 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تب تک تو یہ رخ کرتے تھے ایسے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے آ جائے اور بیت المقدس بھی سامنے آ جائے۔ اب آپ یوں سمجھیے کہ بیت المقدس ہے، یہ کونا یہ بیت المقدس ہے، اور یہ ہے خانہ کعبہ۔ تو یہاں کھڑے ہوتے تھے ادھر منہ کر کے، یہ بھی سامنے آ جائے وہ بھی سامنے آ جائے، کیونکہ جو اشارات مل چکے تھے ابھی قصہ ابراہیم میں، اس سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جب اصل قبلہ یہ خانہ کعبہ ہے تو وہ کیسے ہو گیا۔ اگر وہ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل کو تو ہمیں بہرحال نہیں چھوڑنا ہے۔ آج کل جو لوگ گئے ہیں بیت اللہ الحرام یا خانہ کعبہ جنہوں نے دیکھا ان کو معلوم ہے کہ کعبہ کا دروازہ پورب اور دکن کونے پر ہے، اور اسی سے متصل حجر اسود لگا ہوا ہے۔ عام طور سے امام صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر کھڑے ہوتے ہیں، ادھر منہ کر کے نماز پڑھاتے ہیں، باقی سب اسی گھیرے میں رہتے ہیں۔ اس وقت جب سے یہ چاروں مصلے ختم ہو کر کے ایک مصلی آیا تب سے یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تحویل قبلہ کا حکم نہیں آیا تھا تب تک ادھر کھڑے ہوتے تھے، دکن اتر منہ کرتے تھے تاکہ یہ بھی سامنے آ جائے وہ بھی سامنے آ جائے۔ لیکن مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد اب دونوں کو قبلہ بنانا ممکن ہی نہیں رہ گیا تھا۔ کیسے بناتے؟ بیت المقدس اس سائیڈ میں ہے، خانہ کعبہ اس سائیڈ میں ہے، اور آپ مدینہ میں ہیں بیچ میں، کیسے آپ کھڑے ہوں کہ یہ بھی سامنے آ جائے؟ وہ بھی ممکن نہیں تھا۔ تو بادل ناخواستہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں آیا تھا، اس لیے جو قبلہ اس وقت رائج تھا اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ قبلہ بالکل چھوٹ گیا تھا۔ تو 16-17 مہینہ نماز کی فرضیت کے بعد سے 16-17 مہینے کا عرصہ گزر گیا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اسی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب یہ بیوقوف اب تحویل قبلہ کے بعد یہ کہیں گے کہ ابھی تک تو ان کا قبلہ ادھر تھا، اب کس چیز نے ان کا قبلہ گھما کر کے دوسری طرف کر دیا؟ مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم نے نہیں، ایک شوق ہے ان کو سارے نظام کو بدل دینے کا، اس لیے یہ اب اس کو بھی تبدیل کیے دے رہے ہیں۔ جیسے آج کل شوق ہے نا سب کچھ بدل دینے کا، اسی کا خمیازہ ہے کہ ہم لوگ رات سے بھگت رہے ہیں۔
سب کچھ بدل دینے کا، سب کچھ صحیح سے بدل کے غلط کر دینا اور سب کچھ غلط سے بدل کے صحیح کر دینا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ لیکن سوال کرنے والا تو سوال کر سکتا ہے نا کہ جیسے وہ سب کچھ بدلے دے رہے ہیں ویسے یہ بھی سب کچھ بدلے دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں تم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہارے نزدیک قبلہ قبلہ نہیں ہے، تمہارے نزدیک قبلہ سمت ہے۔ اور میں پیچھے آیت نمبر 115 کے تحت تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں کہ پہلے تو قبلہ سب کا خانہ کعبہ ہی تھا، بنی اسرائیل کا قبلہ، حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر ہونے کے بعد قبلہ تبدیل ہو گیا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل چاہیے، محض دعویٰ کافی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پورے بنی اسرائیل کا یعنی یہودیوں کی پوری تاریخ کا قبلہ تھا خانہ کعبہ۔ تبدیل کب سے ہوا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو شاگردوں شمعون اور پال میں سے پال نے دین میں نئی نئی چیزیں بھڑانی شروع کر دیں، تو اسی نے عیسائیوں کو یہ پڑھایا کہ بھئی ہر قوم اور ملت کا ایک مرکز عقیدت ہوتا ہے۔ ہم چونکہ وابستہ ہیں حضرت عیسیٰ سے، اور حضرت عیسیٰ بھی اپنی ماں مریم کی عظمت کے قائل ہیں۔ بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ کی کوئی یادگار نہیں، لیکن ان کی والدہ کی یادگار تو ایک حجرہ ہے نا، تو اس لیے ہمیں اس یادگار عیسیٰ سے اپنی عقیدت کا اور اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو نماز تو پڑھتے تھے ادھر منہ کر کے، لیکن نماز کے بعد وہ گھوم کر کے ادھر چہرہ کر کے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار ان سے کرتے تھے۔ جیسے آسن اور افتخار جانتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ بمبئی میں گئے کہیں رہیں کہ نہیں، شہروں میں آج بھی ہم مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو نماز پڑھنے کے بعد اپنا چہرہ ادھر گھما لیتا ہے مسجد نبوی کی طرف، اور باقاعدہ ہاتھ باندھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف چہرہ کر کے ان سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ لوگوں کا کوئی مرکز عقیدت ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ پھر یہ مرکز عقیدت دھیرے 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 جب یہودیوں نے اعتراض کیا، اعتراض یہ کیا کہ بھائی ادھر تو قبلہ ہے، ادھر رخ کرنا سمجھ میں آتا ہے، ادھر رخ کرنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیسائی اب دھیرے دھیرے اپنے مذہب کی طرف متشدد ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کے اندر بھی تشدد پیدا ہو گیا۔ لیکن یہ جائیں کدھر؟ ان کا تو کوئی مرکز عقیدت تھا نہیں، ایک تابوت سکینہ تھا، تو تابوت سکینہ تو سمت میں تھا نہیں تو اس کی طرف اپنا چہرہ کر لیتے۔ تو جب انہوں نے دشمنی ان سے اپنی ظاہر کرنی شروع کر دی تو عیسائیوں نے یا پال کے ماننے والوں نے ضد کر کے قبلہ بھی ادھر ہی کر لیا، چلو دیکھیں کتنی تم مخالفت کرتے ہو۔ اور ضد میں آدمی ایسا کرتا ہے۔ بھائی ابھی تک تو ہم نے آنے جانے کے لیے راستہ کھول دیا تھا، لیکن اب آپ ہماری کھڑکی پر اعتراض کرتے ہیں تو ہم یہ راستہ بند کر دیں گے، چلو ضد میں ہی سب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان کی دشمنی میں یا مخالفت کی ضد میں آ کر کے قبلہ بھی چینج کر کے سیدھے سیدھے پورب کر دیا۔ انہوں نے پورب کر دیا تو یہودیوں نے ان کی دشمنی میں سیدھے سیدھے پچھم کر دیا۔ میں اس پر پوری روشنی ڈال چکا ہوں، آیت نمبر 115 کے تحت دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، تھوڑا سا اس لیے دہرا دیا کہ یہاں تھوڑا سا پتہ نہیں افتخار جڑے ہوئے تھے کہ نہیں، لیکن کئی دنوں کے بعد آئے۔
تو یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی، گویا اب قبلہ ان کا نہ بیت المقدس نہ خانہ کعبہ، اب قبلہ ان کا مشرق اور مغرب ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بات سمت کی ہو تو مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی اللہ کا، تو چاہے ادھر منہ کرے چاہے ادھر منہ کرے، بات تو وہی ہوئی۔ لیکن ہماری طرف سے حکم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنے کا ہے ہی نہیں، ہماری طرف سے تو حکم ہے قبلہ کی طرف رخ کرنے کا، اور قبلہ تم نے گم کر دیا تو اب چاہے مشرق کی طرف کرو چاہے مغرب کی طرف، اس سے کیا حاصل؟ دیکھو اب ہم رخ صحیح کرنے جا رہے ہیں، لیکن رخ صحیح ہو جانے کے باوجود ان لوگوں سے صحیح رخ پر آنے کی امید کم ہے جو عناد، حسد اور دشمنی میں مبتلا ہوں۔ اسی لیے فرمایا کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور کس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دینا؟ جو سیدھی راہ پہ چلنا چاہتا ہے۔ تو اب جو سیدھی راہ پہ چلنا چاہتے ہوں گے ان کو تو ہم سیدھی راہ دکھانے جا رہے ہیں، لیکن جو سیدھی راہ پہ چلنے کو تیار ہی نہ ہوں، سیدھی راہ دکھانے کا فائدہ ان کو نہیں مل سکتا۔ گویا دوسرے لفظوں میں ان میں سے جو ضدی اور عناد پرست ہوں گے تو اس تحویل قبلہ کے بعد بھی، قبلہ کو درست کر دینے کے بعد بھی صحیح کو اختیار کرنے کا ان کے اندر جذبہ و داعیہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب ان پر پورا تبصرہ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا نا کہ پوری گفتگو جو ان کے حوالے سے گزری ہے، اس آگے والے حکم کی مناسبت سے خلاصے کا وہ پہلو سامنے رکھ دیا گیا ہے جو اس سے اور اس سے دونوں سے جڑ جائے۔ اب آگے تمہید ہے آباد میں آنے والے مضمون کی بنی اسماعیل کے تعلق سے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کذالکہ کا اشارہ انہی مضامین کی طرف ہے جو پیچھے گزرا۔ مثلا جس طرح مشرق اور مغرب کا کھکھیڑ نکال کر ہم نے قبلہ متعین کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس طرح ماکولات اور مشروبات میں تمہاری بدعتوں اور تمہاری جاری کردہ رسوم و روایات کو مٹا کر اصلی دین ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، ایسے ہی اے بنی اسماعیل اگر تم اسلام قبول کرو تو ہمارا پلان ہے جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ وسط جانتے ہیں؟ وسط وسط ولد کے وزن پر ہے، جس طرح ولد مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے آتا ہے، ایسے وسط بھی مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ یہ امتن کی صفت بھی بن سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، سمجھا آپ نے؟ تو ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ وسط کا مطلب بیچ کی امت، بیچ کی امت، بیچ کی جو چیز ہوتی ہے وہ معتدل کہلاتی ہے۔ معتدل، نہ افراط نہ تفریط، درمیانی راستہ۔ اب دیکھیے یہود کے یہاں تفریط تھی اور نصارہ کے یہاں افراط تھا۔ یہود نے تو اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایات میں بھی خوب کٹوتی کی، اتنی کٹوتی کی کہ اعضاء الصلوات نمازوں تک کو انہوں نے ضائع کر دیا، اور نصارہ نے خوب اضافہ کیا، اتنا اضافہ کیا کہ سادھو بن گئے۔
تو اب ہم جو امت برپا کرنا چاہتے ہیں، اے بنی اسماعیل، تمہارے اندر سے ہم اسے امت وسط بنا رہے ہیں۔ امت وسط، نہ افراط والی اور نہ تفریط والی۔ اسی طرح سے عبادات میں بھی دیکھیں، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، یہود کے ہاں عبادات ہنگامہ خیزی کا نام تھا، ڈھول تاشا نگارہ جے شری رام، جیسے ہمارے ہاں چل رہا ہے پیران زنان وطن کے ہاں، ان کا قارورہ ان کے قارورے سے ملتا ہے، شور ہنگامہ ڈھول تماشا، کان پڑی آواز سنائی نہ دے، بات نہ کر سکیں، تلاوت نہ کر سکیں، نماز نہ پڑھ سکیں، آرام سے سو نہ سکیں، ہنگامہ۔ یہود کیا یہی تھا، اور نصارہ کے ہاں خاموشی، سکوت۔ آج بھی ان کے یہاں آپ ان کی عبادت گاہوں میں جا کر کے دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں موجود ہونے کے باوجود لگتا ہے یہاں لوگ ہیں ہی نہیں۔ تو نہ وہ اور نہ یہ۔ ہماری نمازیں بھی دیکھیے، چپکے والی بھی اور زور والی دونوں ہیں، اجالے والی نمازیں سکوت والی ہیں اور اندھیرے والی نمازیں آواز والی ہیں۔ جمعہ کو بھی آواز والی اس لیے رکھا ہے کہ مجمع زیادہ ہو جائے مسجدوں میں تو دن ہونے کے باوجود اندھیرا کا ماحول بن جاتا ہے، کیونکہ صرف محلے کے لوگ نہیں رہتے نا، پورے گاؤں کے، پوری بستی کے، اور دور دور سے بھی لوگ آ جاتے ہیں تو مجمع زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب اصل میں ہم لوگ جس طرح کی مسجدیں بناتے ہیں، ان مسجدوں میں اتنے جنگلے ہوتے ہیں کہ اندھیرا ہوتا ہی نہیں، پلس لائٹ وغیرہ کا انتظام۔ لیکن جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے، اس زمانے میں تو پوری بند عمارت ہوتی تھی، نہ صرف گیٹ کھلا ہوتا تھا، بس ایک آدھ چھوٹا جنگلہ کہیں ہوتا تھا تو ہوتا تھا، ورنہ وہ بھی نہیں۔ تو اب ایک تو ایسے بھی ماحول عمارت کا اندھیرے کا، اور دوسرے اگر اس میں بھیڑ بھاڑ زیادہ ہو جائے تو اور اندھیرا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو جاری رکھا گیا۔ تو یہ جو فرمایا کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا، افراط اور تفریط سے محفوظ امت، کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر دین حق کی گواہی دو۔ شہداء للدین القیم علی الناس، دین قیم کی شہادت لوگوں پر دو، اور رسول تم پر شہادت حق کا فریضہ انجام دے۔ رسول کا شہادت جانتے ہیں، شہادت صرف زبان سے نہیں ہوتی، شہادت زبان سے بھی ہوتی ہے، عمل سے بھی ہوتی ہے، اور آپ کے اجتماعی نظام سے بھی ہوتی ہے۔ مولوی صاحب اللہ میں سے پوچھو، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سب سے اچھی دعوت اس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ آپ زبان سے اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیجئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی اس کے مطابق عمل کیجئے، اور آپ کی تحریر، تقریر اور عمل اور کردار کا جو اثر سماج پر پڑ رہا ہے وہ آپ کی ذات تک اس کا کریڈٹ محدود نہ رہ جائے، بلکہ کریڈٹ ملے مذہب اسلام کو۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس لیے سیدھے کہو کہ مسلمان ہوں، تاکہ اگر آپ کی گفتگو سے اور آپ کے کریکٹر سے کوئی متاثر ہو تو ڈائریکٹ اس کے پاس میسیج یہ جائے کہ اسلام سے تعلق ہونے کی وجہ سے یہ بلندی ان کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ یہ ہے شہادت حق۔ تو رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جائے، اللہ کا پیغام پہنچائے، لسانی شہادت، ان تعلیمات پر عمل کر کے دنیا کو دکھائے کہ ان میں سے کوئی تعلیم ناقابل عمل نہیں ہے، یہ عملی شہادت، اور یہ کہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے چاہے لسانی اور چاہے عملی، یہ اسلام سے وابستگی کی وجہ سے ہے۔ تو جو لوگ اسلام قبول کر لیں گے وہ زبان کے بھی اچھے ہو جائیں گے، کریکٹر کے بھی اچھے ہو جائیں گے۔ یہ ہے شہادت حق کا فریضہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی اور عمل سے بھی اور اسلام کی اجتماعیت کو مضبوط اور مستحکم کر کے بھی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اصل مذہب یہ ہے جس سے لوگوں کو وابستہ ہونا چاہیے۔
تو جو ذمہ داری ابھی تک رسول کی تھی، رسول اپنی وہ ذمہ داری ادا کر کے چلا گیا، اب یہ کام ہمارے اوپر ڈال گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء، اصل میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میری امت کے علماء کا مقام و مرتبہ اور حیثیت وہی ہے جو انبیاء بنی اسرائیل کا تھا۔ واہ، یعنی ہم بھی اتنے ہی اونچے ہیں، ہم یہ مان رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میری امت کے علماء کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو بنی اسرائیل کے علماء، بنی اسرائیل کے انبیاء کی ذمہ داریاں تھیں۔ اب تو کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، اب وہ کام آپ کو کرنا پڑے گا، نبوی کام، نبوی ذمہ داریاں نبھانی پڑے گی۔ تو رسول ہمارے سامنے دین حق کی گواہی دے کر کے گیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے سامنے دین حق کی گواہی دیں۔ جیسے اللہ کے رسول نے دی ہے ویسی ہم کو بھی گواہی دینی پڑے گی، تب یہ گواہی معتبر مانی جائے گی، ورنہ معتبر نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتماع بہت بڑا کیا تھا، بہت بڑا جلسہ، معلوم ہے کہاں؟ عرفات کے میدان میں، اور حکم یہ تھا کہ سب مسلمان آ جائیں یہاں، سب مسلمان، سارے مسلمان، بڑا اجتماع۔ جن جن کا وہاں جانا ممکن تھا سب گئے، اور جن کا پہنچ پانا ممکن نہیں تھا وہ بیچارے نہیں پہنچ سکے۔ لاکھوں کے مجمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا تھا اور دین کا پورا خلاصہ بیان کر دیا تھا، جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے آج تک موجود ہے۔ بجا طور سے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ یہ دین اسلام کا منشور ہے، جامع منشور، بلا شبہ وہ جامع منشور ہے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میں تم تک یہ پیغام پہنچا دے رہا ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ جن تک میں نہیں پہنچ سکا۔ ظاہر ہے کہ غائب میں وہ بھی شامل تھے جو نہ آ سکنے کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچے، اور غائب میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ان کے بعد آنے والے رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری ہم لوگوں کو نبھانی ہے کہ شہادت حق کا فریضہ ہم انجام دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا کہ اے بنی اسماعیل، تمہارے حوالے جو اب یہ دین دیا جا رہا ہے تو تم بھی اس دین کو پانے کے بعد صرف موچ ٹائٹ کرتے مت گھومنا، بلکہ شہادت حق کا فریضہ انجام دینا، کیونکہ رسول یہ کام کر کے جب چلا جائے گا تو مستقل طور سے یہ ذمہ داری تمہاری ہو جائے گی۔ اب آگے جو حکم آ رہا ہے، دیکھیں دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ پہنچ رہا ہے وہیں جہاں آپ کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اب کہا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جس قبلہ پر ابھی تک تم تھے ہم نے اس کو تمہارا قبلہ ابھی تک باقی نہیں رکھا، مگر اس لیے تاکہ ہم ممیز کر لیں ان کو جو رسول کی اتباع کرتے ہیں ان سے جو پیٹھ پیچھے پھر جاتے ہیں۔ یعنی ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر قبلہ یہی ہے خانہ کعبہ تو نماز کی فرضیت کے بعد سے اب تک اس قبلہ کو واضح کیوں نہیں کیا گیا؟ ابھی تک درمیان میں تبدیل کیے ہوئے قبلے ہی کو باقی کیوں رکھا؟ اگر حق یہ تھا تو پہلے دن واضح کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ کچھ دنوں ہم مسلمانوں کو بھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا موقع دے دیں، اور بحیثیت قبلہ بیت المقدس سے ان کی عقیدت و محبت وابستہ ہو جائے، پھر ہم اصلی قبلے کا حکم دیں، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ان میں سے کون لوگ ہیں جو محض اندھی عقیدت اور محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور کون ہیں
جو حق کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں، چاہے وہ ان کی خواہشوں کے مطابق ہو یا اس کے علی الرغم۔ یہ امتحان کرنا تھا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ جو منافقین تھے نا، انہوں نے دھوکہ دیا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کی یہ ساری شرارتیں 2 مہینہ پہلے ہی شروع ہو گئی تھیں، اسی وقت سے جب اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قبلہ کو تبدیل کر دیا تھا۔ غزوہ بدر سے پہلا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، 2 مہینہ پہلے ہی تبدیل ہو گیا ہے، وہیں سے شروع ہو گئے تھے یہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور باخبر صحابہ منافقین سے واقف ہو چکے تھے، وہ اب پس پردہ نہیں رہ گئے تھے، کیونکہ اس قبلہ کے بعد ان کا رویہ مومنین صادقین سے مختلف شروع ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ابھی تک اسی قبلہ پر اس لیے باقی رکھا تھا کہ جب اس سے تمہاری عقیدت و محبت وابستہ ہو جائے تب اصلی حکم دیکھیں کہ تم عقیدت بھی جینے والے ہو یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر مر مٹنے والے ہو، یہ اندازہ ہم کر لیں۔ اور امتحان آ گیا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ چیز بہت گراں گزرتی ہے۔ کیا چیز؟ یعنی پہلے جس سے محبت اور عقیدت قائم ہو چکی ہو، اس سے ہٹ کر کوئی اور کام کرنا بہت گراں گزرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ حق کیوں نہ ہو، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، جن کو ہدایت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، وہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے یوں بولتے ہیں کہ بھئی ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد وفا باندھا ہے، تو اب وہ جو کہے گا کل کریں گے، چاہے ہم کو وہ پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ لیکن جو محض عقیدتوں کی دنیا میں جینے کے عادی ہیں، ان کے لیے یہی چیز کسوٹی بن جائے گی کہ یہ سچ مچ مومن ہے یا محض اپنے فائدے کے لیے کسی چیز سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ مولوی صاحب، ایک نوجوان لڑکا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، کہانی نہیں ہے، میرے علم میں میرے سامنے کی بات ہے، اسلام قبول کر لیا، میرے پاس بھیجا بھی گیا تھا وہ پڑھنے کے لیے، مولانا ابوبکر اصلاحی صاحب نے جامعۃ الفلاح سے بھیج دیا تھا کہ وہاں چلا جائے، میرے پاس رہا بہت دنوں تک، لیکن مجھ کو اس کی ایکٹیویٹی سے اندازہ یہ ہوا کہ یہ اسلام نہیں لایا ہے، یہ کسی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس راہ میں یہ مذہب میں فرق رکاوٹ بن رہا ہے۔ میں نے مولانا کو اس بات کی اطلاع بھی بذریعہ خط دی کہ بھئی مجھ کو اس کی ایکٹیویٹی سے ایسا اندازہ ہو رہا ہے، لیکن مولانا شریف آدمی تھے، سیدھے سادھے، انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں، آپ کو ایسے ہی محسوس ہو رہا ہوگا۔ لیکن بالآخر جب اس کے اسلام لانے کے باوجود بھی اس کے گھر والے اس کے ساتھ رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہوئے، تو پڑھائی لکھائی سمیت اسلام کو چھوڑ کر پھر وہیں پہنچ گیا جہاں تھا۔ سمجھا آپ نے؟ تو کوئی موقع ایسا آتا ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس طرح کے مواقع جو ہوتے ہیں نا، وہ اس کے لیے بہترین کسوٹی کا کام دیتے ہیں۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بہت کڑا امتحان ہے نا، بہت کڑا امتحان ہے، اتنے کڑے امتحان میں اللہ تعالیٰ کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا، یہ تو ایمان کو ضائع کرنے والا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ اگر واقعی یہ اتنا کڑا امتحان ہوتا کہ اس سے اہل ایمان کے ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ڈالتا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ ایمان کو ضائع کرنے والا حکم نہیں ہے، ایمان کو تازہ کرنے والا حکم ہے، کیونکہ اشارات پہلے دیے جا چکے تھے کہ اصلی قبلہ کیا ہے، تو ذہین لوگوں کو ذہنی طور سے اس کے لیے تیار ہو ہی جانا چاہیے، مقصود بھی یہی تھا، اور اگر ذہنی طور سے تیار ہو جاتے تو جیسے حکم آیا تھا وہ پورے خلوص کے ساتھ، صدق کے ساتھ
اور دل کی پوری آمادگی کے ساتھ قبول کرتے اور کر بھی لیا۔ مولوی صاحب، حالت نماز میں قبلہ تبدیل ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑ کے اعلان نہیں کیا کہ بھائی یہ دیکھو قبلہ تبدیل ہو گیا، آپ سب لوگ ادھر گھوم جاؤ، کچھ نہیں کیا۔ کیا کیا؟ امام صاحب یہاں کھڑے ہیں، مقتدی یہاں کھڑے ہیں، امام صاحب صرف ایسے گھوم گئے، بس ابھی تک ایسے تھے اور وہیں کھڑے کھڑے ایسے ہو گئے، بس اتنا ہی کیا۔ جو یہاں کھڑے تھے وہ ایسے گھوم کے ادھر ہو گئے۔ اب آپ سوچیں، ذہنی طور سے اگر پہلے سے وہ تیار نہ ہوتے، ان کے دماغ میں یہ بات نہ بیٹھ گئی ہوتی کہ بس جب قبلہ تبدیل ہو جائے تو عین حالت نماز میں بغیر کسی اعلان کے سب تحویل قبلہ کر لیتے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ امتحان اتنا کڑا تھا، اتنا سخت تھا کہ یہ ایمان کو ضائع کر سکتا تھا، کہاں ایمان کو ضائع کیا؟ کیا مسجد قبلتین میں موجود صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا ہے جو وہیں کھڑا رہ گیا ہو، نہ گھوما ہو؟ تو کہاں کڑا امتحان ہوا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے اس نے حالات ایسے بنا دیے تھے، اور وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر رؤوف رحیم ہے، تو رؤوف رحیم اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ تو لوگ اپنے ذہن کی اور اپنے فکر کی اصلاح کریں، خواہ مخواہ یہود سے متاثر ہو کر کے پروپگنڈے کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ رؤوف اور رحیم دونوں اللہ کی صفت، دونوں معنی میں کیا فرق ہے؟ رؤوف رافتن سے ہے اور رحیم رحمتن سے، دونوں معنی میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا کیا مطلب ہے؟ ہاں دیکھیے، دونوں کے معنی ہوتے ہیں، رؤوف اور رحیم دونوں کے معنی مہربان کے ہوتے ہیں، دونوں میں مہربانی کا پہلو ہوتا ہے، رحمت کا پہلو ہوتا ہے، لیکن رافت کے اندر دفع شر کا پہلو ہوتا ہے اور رحمت کے اندر طلب خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اس سے تو مسلمانوں کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ضائع ہونے سے بچاتا ہے، وہ رؤوف ہے، اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے، وہ رحیم ہے۔ اس کے تعلق سے یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے؟ جو اللہ اپنے بندوں پر آنے والی مصیبت کو چھانٹتا، آنے نہیں دیتا، اور جو اللہ اپنے بندوں کے لیے رحمت کے ہزار دروازے کھولتا ہے، وہ بھلا ایسا حکم کیسے دے سکتا تھا جس سے لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے؟ فضول بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب آ گیا اصل حکم، مولوی صاحب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اب یہ تحویل قبلہ کا حکم دینے سے پہلے ایک اور سگنل دے دیا، گاڑی آنے والی ہے، سگنل، یہ سگنل ہے۔ ہم یہ قد نرى اصل میں ہے قد كنا نرى، آپ جانتے ہیں کہ اس طرح فعل کا معاون فعل محذوف ہوتا ہے۔ ہم برابر دیکھتے رہے ہیں تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانا، یعنی جب سے یہ میٹر واضح ہوا کہ بس تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہی ہے، اور جیسے ہی آئے گا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جیسے حکم آئے گا یہ احمق لوگ چیخ پڑیں گے۔ تو اب بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اٹھاتے تھے آسمان کی طرف کہ کب وہ حکم نازل ہوتا ہے، کب جبریل امین آتے ہیں، بار بار۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اب ہم آپ کا قبلہ وہ کر ہی دیں گے جن کو آپ چاہتے ہیں۔ گھبرائیے نہیں، بس
اب قبلہ تبدیل ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ایسا لگ رہا ہے جیسے سگنل ہو گیا ہے، گاڑی آنے والی ہے یا ریلوے اسٹیشن پہ گھنٹی بج گئی ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ بس ٹائم ہو گیا، اور اتنے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز میں چلے گئے۔ عین حالت نماز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، سگنل ہو چکا ہے، پیٹ بدلا جا چکا ہے، ذہنی طور سے مکمل تیار کھڑے ہیں، کسی سیکنڈ یہ حکم آ سکتا ہے۔ اب یہ اندازہ نہیں تھا کہ حالت نمازی میں حکم آ جائے گا، لیکن یہ لگ رہا تھا بس جب آ جائے، 10 منٹ میں، 5 منٹ میں، 1 گھنٹہ میں، 2 گھنٹہ میں، لگتا ہے آج ہی حکم آ جائے گا۔ تو ذہنی طور سے پورے طور پر تیار ہو چکے تھے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز میں کھڑے ہو گئے۔ عین حالت نماز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے نبی اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ شطر کے معنی کنارہ، سائٹ، طرف، سمت، یہ سب معنی ہوتا ہے۔ تو اے نبی اب اپنا چہرہ تم مسجد حرام کی طرف کر لو۔ حکم ہو گیا تحویل قبلہ کا، سب قبلہ تبدیل ہو گیا عین حالت نماز میں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے تھے اور ایسے گھوم کے ہو گئے، سارے مقتدی جو ابھی یہ خوشخبری سن چکے تھے کہ جب حکم آ جائے جیسے ہی گھومے بس سمجھ میں آ گیا کہ وہ ہو گیا حکم، گھوم کے آ کے کھڑے ہو گئے۔ مسجد قبلتین میں جانے کے بعد اندازہ ہوتا، اب تو تھوڑا سا نقشہ اس کا تبدیل کر کے سیدھے قبلہ ادھر کر دیا، کیونکہ مدینہ سے قبلہ تو ادھر ہی پڑے گا نا۔ لیکن وہ حصہ جو پہلے مسجد کے اندر کا تھا اب وہ برآمدہ اور صحن میں کر دیا ہے، یعنی وہاں آپ کھڑے ہو کر دیکھیں تو صاف لگتا ہے کہ جتنا ادھر مسجد کا حصہ ہے اتنا ہی اس بیچ کے حصے سے ادھر چھوٹا ہوا ہے، یعنی ابھی جو ادھر تھے گھوم کے ادھر ہو گئے نا، تو زمین پوری کی پوری ایکوائر رکھی ہے، بس فرق اتنا ہوا ہے کہ مسجد اس سائڈ میں بنا دیا اس سائڈ کے بجائے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب قبلہ جب ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو چکا ہے تو مسجد کا رخ یہی رہے گا، لیکن جگہ وہ پوری آج بھی ویسی موجود ہے، میں تو دیکھ کے آیا ہوں۔ تو مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لو۔ کھٹ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھومے، صحابہ کرام گھوم گئے، نماز پڑھی، خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے۔ اتنی اچھی نماز، اتنی دل جمعی کی نماز، اور چہروں پر ایسی مسرت اور سرشاری کی کیفیت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ نماز ہو گئی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو چہرہ اب ادھر گھما دیا ہے، تو کیا اب مشرق اور مغرب کے بجائے قبلہ جنوب ہو جائے گا؟ کہنے والے کہہ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کل صاف کر دیا، فرمایا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا۔ دیکھو اب جہاں کہیں بھی رہنا تم حالت نماز میں اپنا رخ اسی کی طرف کرنا۔ کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف۔ دو چیزیں ہیں غور طلب۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر مدینہ میں ہو تو چہرہ کدھر کرنا ہے؟ جہاں جلدی بولو، اس سائڈ میں۔ مدینہ میں ہے تو اس سائڈ میں، اور اگر حائل میں ہے تو حائل دیکھا ہی نہیں، اس سائڈ میں ادھر چہرہ کرنا۔ اور اگر جدہ میں ہے تو ابرار صاحب جہاں رہتے تھے اس کا رخ ادھر،
تو یہ سارے رخ اب ہمیشہ کے لیے مسجد حرام کی طرف ہو گئے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، چنانچہ مکہ میں گھومتے رہیے اور آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف گھومتا رہے گا، باہر تو ایسے یہی ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بار بار مسجد حرام کا ذکر آ رہا ہے، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مسجد حرام قبلہ ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ ہے؟ قبلہ کون سا ہے، کعبہ ہے یا مسجد حرام؟ کعبہ وہ چھوٹا سا جس پہ کالا کپڑا چڑھا رہتا ہے نا، وہ بھی بہت چھوٹا نہیں ہے، آپ کے اس کمرے سے بڑا ہے، لیکن بہت بڑا نہیں ہے۔ تو جب وہ قبلہ ہے تو المسجد الحرام اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے؟ مسجد تو بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، اتنی دور تک پھیلی ہوئی ہے کہ اگر آپ کنارے سے خانہ کعبہ تک پہنچنا چاہیں تو آپ کو کئی منٹ لگ جائے گا وہاں جانے میں۔ اب آپ سوچیں کہ جہاں 40 ہزار لوگ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہوں، خانہ کعبہ تک اس کے صحن سے لے کر کے وہاں تک پہنچنے میں کتنی دوری ہوگی؟ تو یہ مسجد حرام اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے؟ بس تھوڑا سا گھنٹی کسی اور کے لگا دیجئے بھائی، تھوڑا سست آدمی کی، مولانا اتنے چوکا سے 10 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اب کنیکشن کٹ گیا، کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، مسجد حرام کو قبلہ قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وسعت پیدا کر دی ہے۔ میسج یہ دے دیا ہے کہ اگر ایگزیکٹ اس کالے والے حصے کو قبلہ بنانا ہوتا تو ذرا رسی لے کر کے ہر طرف سے ناپنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ یہ پورا ایریا اب قبلہ کے حکم میں ہے، اگر گھوم کے چہرہ ذرا ادھر ہو گیا تب بھی قبلہ صحیح ہے، ذرا ادھر ہو گیا تب بھی قبلہ صحیح ہے۔ اس پورے ایریے کو، اور پورا ایریا بہت بڑا ہے، اور جب ہم قبلہ اپنا اس کو بناتے ہیں تو تھوڑا موڑا اگر ادھر ادھر ہو جائے تو اس کی وجہ سے قبلہ غلط نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ وسعت دینے کے لیے المسجد الحرام کا نام لیا ہے، بات سمجھے نا؟ اب آگے فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آتا ہے تو بالعموم اہل کتاب کے بدمعاش لوگ مراد ہوتے ہیں۔ ان بدمعاشوں کو بھی پتہ ہے انہ الحق، ہو کا مرجع قرآن مجید ہے کہ یہ قرآن مجید حق ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید حق ہے، کیونکہ یہ ساری وہی باتیں کہہ رہا ہے جو باتیں ہماری کتابوں میں موجود ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شرارت کر رہے ہیں تاکہ ان کی خاندانی وجاہت متاثر نہ ہو بس، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے اس سے جو کچھ یہ کرتے ہیں، جانتے بوجھتے یہ شرارت کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں جانتے۔ اب آگے فرمایا کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے نبی تمہارے قبلہ کو نہ صرف یہ کہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ اب ان کی ریشہ دمانیاں بھی بڑھ گئی ہیں، تو تم کو اس سے بہت زیادہ بددل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سارے دلائل تم مسجد حرام یا خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کے فراہم کر دو تب بھی، چونکہ اب تم رسول بنا دیے گئے ہو جو ان کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، اس لیے تمہارے متعین کردہ قبلہ کو وہ تسلیم کریں گے ہی نہیں، ما تبعوا قبلتک، تمہارے قبلہ کو مانیں گے ہی نہیں۔ خاندانی دشمنی جب ہو جائے یا خاندان کی بنیاد پر جب دشمنی ہو جائے تب حق ناحق کوئی چیز سامنے نہیں۔
تو ایک بات تو یہ ہے کہ اے نبی تم کو پریشان و بددل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تمہارے قبلہ کو کسی قیمت پر مانیں گے نہیں، تو ایسے ضدی اور عناد پرستوں کے نہ ماننے سے تمہیں اپنا آرام منقض نہیں کرنا چاہیے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور تم ان کے قبلہ کی اتباع کرنے والے نہیں، یہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حق تمہارے سامنے آ گیا اور یہ کلیئر ہو گیا کہ قبلہ کیا ہے، تو اب قبلہ کی وضاحت ہو جانے کے بعد تمہارے لیے گنجائش ہی نہیں بچی کہ تم ان کے قبلہ کو مان لو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ جو تمہاری مخالفت میں ایک ہو گئے ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی، دونوں چلانے لگے ہیں۔ جیسے سیار، جب ایک سیار بولتا ہے تو کل اسی کے ساتھ بولنے لگتے ہیں، اسی یہ بھی سب بولنے لگے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ سب ایک ہو گئے ہیں نا، فرمایا کہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، تمہاری مخالفت میں ایک نظر آنے والے بھی ایک دوسرے کی قبلہ کے تابع نہیں ہو سکتے۔ یہود نصارہ کا قبلہ مان لیں، نصارہ یہود کا قبلہ مان لیں، امپاسبل، ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جن کی ضد کا یہ عالم ہے کہ متحدہ محاذ بنانے کے باوجود اپنے مفادات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی ریشہ دوانیوں کا ٹینشن کیسا، یہ ٹینشن مت لو۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم ان کی خواہشات کی اتباع کرو بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ گیا، تو پھر تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ جو چاہتے ہیں وہ ہم محض خواہش کی بنیاد پر، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور تمہارے پاس دلیل آ گئی، علم آ گیا، تو علم آ جانے کے بعد، دلیل فراہم ہو جانے کے بعد، علم اور دلیل کی بنیاد پر جو چیز سامنے آتی ہے اس کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرنے یا ان کی رعایت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے اب ممکن نہیں ہے، اور اگر ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور تمہیں تو بہرحال ظالموں میں سے نہیں بننا ہے۔ اب یہ تو بات ہوئی ان بدماشوں کی، الذین اوتوا الکتاب کی۔ آپ جانتے ہیں نا اوتوا الکتاب سے مراد وہ بدماش اہل کتاب ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ جن کو ہم نے کتاب دی، یہ صالحین اہل کتاب ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس قرآن کو ایسی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ان کے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہے، یہ بڑے آرام کے ساتھ حق تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں جس قرآن مجید کو پہچاننے کی بات کہی جا رہی ہے، اس قرآن مجید کو پہچاننے میں ان صالحین اہل کتاب کو کبھی دقت نہیں ہوئی، اور جب ان کے سامنے قرآن آیا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جس کی خبر بار بار دی گئی تھی، جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور وہ آ گیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو یعرفون ابناءہم کی بات ہے، یہ ایک طرح سے تعریض ہے، اس کو سمجھیے کہ بیٹوں کو پہچاننے میں ذہن منتقل کرانا ہے حضرت یعقوب و یوسف کی طرف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف کہاں پھینکا گیا تھا معلوم ہے؟ کنویں میں۔ وہ کنواں کہاں تھا؟ جہاں وہ تھے وہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر، بس وہاں سے بھی کرتا آیا تھا نا، لیکن کرتا نہیں بتا سکا کہ بیٹا کہاں ہے۔ وہی بیٹا اب مصر میں ہے، کہاں فلسطین اور کہاں مصر، اور مصر سے کرتا چلا، اس کے پیراہن کی خوشبو یعقوب کو مل گئی، کہا کہ اجد ریحہ یوسف، یوسف کو خوشبو مجھ کو مل رہی ہے۔ دیکھ رہے نا، تو وہ بو ہی بتا رہی تھی کہ میرا بیٹا ہے، اور وہی ہے جہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں۔
اور حضرت یعقوب نے بھی کہا تھا کہ میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ تم لوگ کہو گے کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، لیکن کہے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بیٹوں کو پہچانتا ہے باپ اس طرح سے، تم کو کیا معلوم کہ باپ بیٹوں کو کیسے پہچانتا۔ میں استثناء کو تسلیم کرتا ہوں، اس کے بعد بڑے خوش نصیب ہیں یقیناً وہ باپ، وہ بیٹے جن کے باپ اپنے بیٹوں کو یوں پہچانا کرتے ہیں۔ بس مقدرات ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس قرآن مجید کو بھی پہچانتے ہیں ایسی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انہی اہل کتاب کے درمیان کا ایک طبقہ ہے جن کو اوت الکتاب سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ يَعْلَمُونَ، وہ حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، جانتے بوجھتے اس کو چھپاتے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کی بات ہے جو بدمعاشی کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی سنو، الحق من ربک، یعنی جاء الحق من ربک، تمہارے رب کی طرف سے اب حق آ گیا ہے، اور جب حق آ گیا ہے تو وہ غالب ہو کے رہے گا۔ فلا تکونن من الممترین، تو تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز مت ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے باب میں شک کر سکتے تھے، تب یہ شک کس بات کا؟ یہ حق غالب ہوگا، اس میں شک مت کرنا۔ حق آ گیا ہے اور وہ غالب ہوگا۔ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اس غلبے میں تمہیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حق بجائے خود بہت طاقتور اور اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اس کی اپنی طاقت کے ساتھ اگر کاوش بھی شامل ہو جائے تو اس کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ بس آج یہیں تک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔